قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے، تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے کہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گو یہ کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے، اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بحشت میں وہ نسبت ہے جو 1 اور 1000 میں ہے۔ سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کر دیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 سے 1 کم 1000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب اسرا میں اللہ نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اللہ کے دین کی اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ اولاد آدم اور ذریت ابلیس میں سے عاصیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ الفتن نعیم بن حماد۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں، لیکن حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور سے منقول نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے 2 قبیلے ہیں۔ قریش کے زمانے میں بھی ان کی طرف سے ایک حملہ ہوا، اور یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں مادہ اور فارس کی متحدہ حکومت معرض وجود آ چکی تھی، لہٰذا حالات بدل گئے، اور مغربی ایشیان ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب قریش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے، لہٰذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا، اب اسے دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا گیا تو کہا، اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آن پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے، روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا، بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سورہ القحف والی آیت میں کیا گیا ہے، اور دیوار حسب وعدہ ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، قرآن میں ایسا حرف نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذوالقرنین کا قول، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، اس کا اپنا ہے، اور قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں جس میں صد دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے واقعات کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے۔ اور شاید ذوالقرنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشارات ساعت میں سے خروج یاجوج ماجوج بھی ہے، اور اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانا مراد لیا ہو۔ پس اس صورت میں اللہ کا یہ ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ باز پر امڑ رہے ہیں،
یعنی برابر ایسا ہوتا رہے کہ ان میں بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ خروج موعود کا وقت آ جائے۔ شیخ عمران حسین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے ایک نمایاں نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج ماجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج ماجوج کے کنٹرول میں ہے۔ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ سورہ الانبیاء۔ جب یاجوج ماجوج رہا ہو جائیں گے اور ہر سمت میں چھا جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لا کر اس بستی میں بسائے جائیں گے، اور ایسی بستی صرف ایک ہے جسے اللہ نے تباہ کر دیا تھا، جس کا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ساتھ احادیث میں بھی مذکور ہے، اور وہ یروشلم ہے۔ سورہ الانبیاء کسی خاص واقعے کو یاجوج ماجوج کے خروج کی ایک واضح نشانی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور اس کا سمجھنا آج کے دور کے حالات کے تناظر میں نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود پر اللہ کے 2 بار عذاب کے نزول کے تذکرے کے بعد اس بات کو بھی آگے ان کو تنبیہ کی گئی، اگر تم واپس ہو جاؤ تو ہم بھی واپس ہو جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیا وہ مضحکہ خیز مخلوق ہیں یا عام انسان؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جن کے بارے میں کہا گیا ہے ویل العرب، جن کا رسول اللہ کے زمانے سے عرب سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ جن کا اب حد درجہ ارض مقدسہ سے لگا ہو۔ ایسے لوگ تو صرف یورپی لوگ ہیں جنہوں نے رسول آخر کے فوراً بعد صلیبی جنگیں شروع کر دیں۔ یہی یورپی لوگ کچھ خود کو مسیحی کہلواتے ہیں اور مسیحیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جبکہ ارض مقدسہ ان کی صہیونوی تحریک کے سر پر سوار ہے جو یورپی لوگوں کا کارنامہ ہے۔ انہی میں سے اب خود کو بنی اسرائیلی کہلواتے ہیں، یعنی یہی 2 قومیں ہیں جن کے سر پر ارض مقدسہ کو آزاد کروانے کا شغف ہے۔ دنیا بھر میں کسی اور بر اعظم کے یہودی اور مسیحی یہ کام نہیں کر رہے، فقط یورپی یہود اور نصارہ، اور آخر میں ہمارے پاس جزیرہ برطانیہ ہے جو اب سیکولر اور لادین ہے اور 1917 کی بدنام زمانہ بلفور عہد نامہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کا یہ نصب العین ہے کہ ارض مقدسہ میں قیام ارض الیہود کے لیے سرگرداں رہے، جو انتہائی عجیب بات ہے۔ نصارہ کہلوانے والوں کے لیے یہ ارض مقدسہ کی آزادی کا خمار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یورپی تہذیب میں ہی ہیں۔ ہم ان کا تعین مزید محدود کر سکتے ہیں اور یورپی تہذیب میں بھی انہیں مخصوص کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا لشکر جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو وہاں پانی پیے گا، جبکہ ان کے آخری کہیں گے یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اب جبکہ یہ سوکھ رہا ہے کون لوگ بحیرہ تبریہ کا پانی استعمال کرتے ہیں؟ مصریوں، اردنیوں، شامیوں کو یہ پانی نصیب نہیں ہوتا بلکہ صرف اسرائیلیوں کے تصرف میں آتا ہے۔ اسرائیل میں کون ہے جو اس پانی کو استعمال کرتے ہیں؟ فلسطینیوں سے زیادہ یورپی اشنقزاری یہودی اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکاری کے ذریعے جدید معیشت ترتیب دی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کی حکومت نے صحرا کو سرسبز بنانے کی پالیسی ترتیب دی، چنانچہ اس بحیرے کا پانی مسلسل خشک ہو رہا ہے۔ محدث طبیخ سے روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو اللہ ان کے پاس وحی بھیجیں گے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں سب کو حضور پر چلے جائیں، کیونکہ میرے کچھ بندے ایسے نکلے ہیں جن سے نپٹنے کی طاقت میرے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اس وقت اہل ایمان کی تعداد عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر 12,000 ہوگی۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ہر بلند جگہ سے اتریں گے، جس جگہ کے پاس سے گزریں گے اسے مکمل پی جائیں گے۔ اس وقت پانی بھی کم ہوگا کیونکہ خروج دجال کے وقت گہرائی میں اتر گیا ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ تبریہ کی جھیل پر پہنچے تو ان کا آخری شخص کہے گا یہاں کبھی پانی تھا، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کب تک ایسا چلے گا؟ جبکہ ہم تمام زمین والوں کو مغلوب کر لیا ہے تو اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں، چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ ایک بیماری بھیجیں گے جس کو نغف کہا جاتا ہے، جو ان کی گردنوں کو پکڑے گی اور اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے، چنانچہ زمین ان کی لاشوں سے بدبودار ہو جائے گی، اس حد تک کہ مسلمانوں کو جہاں بھی ہوں گے ان کی بدبو سے سخت تکلیف ہوگی۔ لہٰذا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ ہمیں اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ برداشت سے باہر ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان دعا کریں گے تو اللہ ابابیل پرندے کو بھیجیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کر ریگستان اور صحرا میں پھینک دیں گے، یہاں تک کہ وہ جگہ ان کے خون اور چربی سے ٹیلے کی مانند ہو جائے گی۔ لوگ کئی سال تک ان کے ہتھیار سے آگ جلائیں گے، اس کے بعد
اہل ایمان مزید 7 سال زندہ رہیں گے، پھر اللہ ایک ہوا بھیج کر ان کی روحیں قبض کر لے گا۔ الفتن، نعیم بن حماد۔